اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، عن قریب ایام فاطمی شروع ہونے والے ہیں۔ سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت عن قریب ہمارے درمیان گزرنے والے ہیں۔ میں اپنی جانب سے حجت الاسلام کی خدمت میں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے تمام علماء اعلام، مراجع تقلید اور علماء حق، تمام ناظرین، تمام مومنین اور عالم انسانیت کی خدمت میں اور سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں پیشگی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور میں حجت الاسلام سے بھی التماس کروں گا کہ مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ آغا، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ آغا میری طرف سے التماس ہے، گزارش ہے کہ چند جملے جو آپ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، چونکہ عن قریب ایام فاطمیہ شروع ہونے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ میں بھی اپنے آنے والے ایام کی پیشگی تعزیت اور تسلیت تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً جو ایام فاطمیہ کی پہلی تاریخیں ہیں وہ بہت ہی جلد آنے والی ہیں، اور اس سلسلے میں میں صرف چند جملے آج اپنے تمام ناظرین کے لیے بیان کر دوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے طاہرہ، اور عام ذہنوں میں یہی معنی آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے ایک معنی جب ہیں اس کے، طاہرہ یعنی پاک و پاکیزہ۔ بے شک، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک بہت بڑا پہلو عظمت فاطمہ زہرا کا بھی پوشیدہ ہے، اور وہ عظمت فاطمہ زہرا کا پہلو یہ پوشیدہ ہے کہ طاہرہ کے معنی پاک و پاکیزہ کے بھی ہیں، اور طاہرہ کے معنی بے نظیر و بے مثال کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ثبوت کہاں ہے؟ دعائے مشلول میں اللہ کے اسماء حسنہ میں ہے یا طاہرو۔ جی، تو جب اللہ کے اسماء حسنہ میں طاہر ہے تو وہاں کے اوپر تو پاکیزگی کا تصور نہیں ہے۔ جی، لہٰذا علماء جو اسماء الہیہ کی شرحیں لکھی ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے طاہر کے معنی یہ ہوئے کہ وہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی چیز اللہ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، وہ منفرد ہے، یگانہ ہے۔ تو جس طرح پروردگار عالم یگانہ ہے، منفرد ہے، لیسا کمثلہ شیء کا مصداق ہے، ویسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اولاد آدم میں الی یوم القیامہ اپنا نہ نظیر رکھتی ہیں، نہ اپنی شبیہ رکھتی ہیں، نہ کسی سے مشابہت دی جا سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے وہ جو ما فوق الکائنات تصور کی جائے گی، نہ ملائکہ سے ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ انسانی عورتوں سے ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ وہ منفرد ہیں، ان کی عظمتوں کا ادراک کرنا اس وقت بات کو طولانی کرنے کا مصداق ہوگا۔ لہذا بس یہ ہے کہ جیسے پروردگار عالم اپنے وجود میں منفرد ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صنف انسانی میں، نہ کہ صنف نسواں میں، صنف انسانی میں منفرد ہیں۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پیغمبر کے القاب میں بھی طاہر ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے خود اپنی شبیہ و مثیل پیش کر دی ہے اور فرما دیا ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد، یعنی محمد مصطفیٰ کے جیسے افراد تو ہیں ان کی آغوش میں، لیکن فاطمہ زہرا جیسی خاتون نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک
ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آغا، اگر آپ کی اجازت ہو پروگرام شروع بسم اللہ۔ دیکھتے سب سے پہلے سوال کس کا ہے یہ؟ السلام علیکم جاوید انکل، ابھی ملا کے تیسرا اٹمپٹ سوال کر رہا ہوں میں، 2 اٹمپٹ کر دیا ہوں، آلریڈی تیسرا اٹمپٹ میرا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ دیوالی وہ سب ہوتا ہے نا، جو وہ پوجا وغیرہ ہو سکتے کیا ہمیں فیملی کو لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک سوال یہ ہے میرا، میں تقریر کرنا چاہ رہا ہوں، کس طرح تقریر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 2 مہربانی سے جواب بتائیے پلیز، جواب کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔ یہ ہمارے بھائی 2 سوال کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ ہر کی خوشی میں اس حد تک شریک ہو سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ جی، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، بے پردگی سے بچنا چاہیے، ناچ اور گانے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، یوں آپ کسی کو بھی خوشی کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ جی، اب رہا تقلید کا مسئلہ، تو تقلید کے لیے جو تقلید اس وقت رائج ہے، مراجع اعظام میں آیت اللہ العظمیٰ سستانی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شبیری ہیں۔ انہی مراجع میں سے وہ جس کی بھی تقلید کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہاں جی جناب، میں خان عمر بول رہا ہوں، دونوں لوگوں کو میرا سلام جی۔ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں پر قرآن ختم کے بعد میں ہم صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، اور آپ لوگ نے لگتا ہے شاید یہاں پر بھی علی کو گھسا دیا ہے اور صدق اللہ العلی العظیم کہتے ہیں، تو یہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اصل کیا ہے؟ ذرا مجھے آپ بتانے کی زحمت کریں گے؟ خدا حافظ۔ خان صاحب کا سوال ہے کہ صدق اللہ العظیم میں آپ لوگ علی کو کیوں داخل کر دیتے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خود امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں شاید جی، ہاں، جب چوتھا خلیفہ مانتے ہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چوتھا خلیفہ نہ مانے، جی، لہٰذا اگر یہ خلیفہ مانتے ہیں تو الفاظ کو مہذب استعمال کرنا چاہیے۔ جی، لہٰذا سب سے پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ٹھونس دیا کہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا، جی، انہوں نے بارگاہ خلیفہ چہارم میں اہانت اور توہین کی ہے، ایک بات۔ اب رہا شیعہ کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، تو آیت الکرسی میں ہے هو العلی العظیم، جی، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے علی ہے۔ جی، یہ ان کے ذہن کا فطور ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے امیر المومنین کو شامل کیا ہے، جی، ہم نے جبکہ امیر المومنین کو نہیں۔ تیسرے پارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کا جملہ ہے هو العلی العظیم، تو جب هو العلی العظیم قرآن میں استعمال ہو رہا تو ہم بھی تو وہی خاتمہ تلاوت کے بعد کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم، ہم نے تو اتباع قرآن کی آیتوں کی ہے۔ اور جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے گویا کہ انہوں نے آیہ قرآنیہ کے اندر کمی کی ہے، تو کمی کرنا حسن نہیں ہے، بے عینہی مطابق آیت کلام کرنا یہ ایک مسلمان کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ لہذا ہم پر اعتراض نہ کر کے اپنی بے آبروئی کا سامان فراہم یہ نہیں کرتے، انہوں نے اعتراض کر کے اپنے کو رسوا کر دیا کہ انہوں نے آیہ قرآنیہ میں کٹنگ کی ہے، جبکہ آیہ قرآنیہ میں کٹنگ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جی، بے شک۔ صدق اللہ العلی العظیم هو العلی العظیم قرآن خود کہہ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام کاظمی ہے اور میں یو پی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میری نانی کی بہن ہے اور ان کے آدمی مر گئے، کیا وہ پوچھ رہے لال پیلا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ یہ ہندوستانی تہذیب میں جو ہے ایک کلچر میں ایک بات یہ ہے کہ اگر خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو عدت کے بعد میں بھی وہ جو ہے وہ زرق برق لباس نہیں پہن سکتی۔ اب ان کی نانی کی جو بہن ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، اب وہ عدت یقیناً گزار چکی ہیں، تو کیا وہ سرخ رنگ کا لباس یا اس طرح کے لباس نہیں پہن سکتی ہیں؟ وسائل ہے حدیثوں کے مجموعے کا نام کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس میں معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں کہ نماز کے وقت
عورت کو زینت کرنا چاہیے، زیور پہننا چاہیے. جی تو شوہر کا سوگ جب ختم ہو جائے، یعنی عدت کی مدت تمام ہو جائے، تو وہ ہر طرح کا لباس پہن سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے. ہاں، اس وقت تو کچھ کسی کو نہیں پہننا چاہیے جب وہ شہادت معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا دن ہو. جی. اس دن نہ زینت کرنی چاہیے، نہ سرخو اس طرح کے زینت کے لباس پہننے چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ اسی نمبر پہ ہم مسائل زندگی میں اپنا کوشچن بھیج سکتے ہیں کیا؟ میں نے نوٹ تو کیا تھا نمبر، لیکن وہ بس پتہ ان شاء اللہ اس میں وہ تو پھر بتا دیجیے گا. یہ ایسے نو کر کے آ جائے گا، اسی میں ڈائریکٹ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے اسکرین پہ دیکھیے نمبر آ رہا ہے، اسی نمبر پہ آپ بھیجیے. اور ابھی بھی آپ نے جو بھیجا ہے آپ کا سوال مل گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ معجور ہوئیے. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا یہ چینل ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا کام کر رہا ہے. تمام جب بھی کوئی سوچا کہ کوئی کوشچن کیا جائے، کچھ پوچھا جائے، پتہ چلتا ہے یوٹیوب پہ کہیں نہ کہیں کوئی مسائل زندگی میں کوئی نہ کوئی سوال کا جواب مل جاتا ہے. اسی کوشچن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں تو ویسے ہی اس کو ایڈ کر لیا تھا اس میں. پتہ یہ چلا میں کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ یہ کوشچن یہاں سے کچھ ہوتا ہے، حل ہوتا مقصد یہ کچھ پوسٹ ہے، یہ پوسٹ ہے، کیا پتہ میں کہ ویسے ہی ہو. لیکن وہ آپ کے یہاں سے سوال کا جواب ملا. الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا لگا. اللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے چینل. اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار العالم ہمارے علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اتنا کلیئر جواب دیتے ہیں، صفائی سے جواب دیتے ہیں، اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے. کوئی سوال اگر دماغ میں ہوتا ہے تو اس کا حل کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے. مسائل زندگی میں کبھی کہیں سے دیکھا، کبھی کچھ دیکھا، وہ سوال جب بہت اچھے ماشاءاللہ ہوتے ہیں. اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہمارے مرجع کو سلامت رکھے اللہ. اور اس کے بعد میں آپ سب کو بھی، جاوید بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. پورا ون چینل بہت اچھا، بہت محنت کر رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ اس کو خوب ترقی دے، ان دونوں راشٹروں میں ترقی عطا فرمائے. اللہ اس کے ذریعے اسلام اتنا پھیلے کہ دنیا بھر میں پھیل جائے اسلام، اور صحیح لوگ تقلید کرنے لگے، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت آپ کا شکریہ. دعا کرتے رہیے کہ اسی طرح سے چینل ون دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہے. اور خاص طور سے یوٹیوب پہ جو ہمارا سبسکرپشن ہے وہ 1 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، پنجتن پاک چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایات سے، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عنایتیں ہیں. اور بہت بہت ہم شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے کہ آپ چینل ون کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں. میں آغا سے بھی التماس کروں گا کہ کچھ دعائیہ کلمات اور آپ کا شکریہ ادا کریں. یقیناً دین کی باتوں کا سیکھنا خود آخرت کے سنوارنے کا سبب ہے. بہت اچھا لگا کہ آپ مسلسل دیکھا کرتی ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی مسائل شرعیہ کے طرف متوجہ کیجیے اور مسائل میں لوگوں کو شامل کیجیے. انشاءاللہ جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے ہمسائے اور عزیزوں کو بھی توفیق عنایت فرمائے گا انشاءاللہ. الہی آمین. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ سید امداد حسین نقوی اکاڑا پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اذان و اقامت میں امیر المومنین کی گواہی جو ہے وہ کس زمانہ سے، کس معصوم کے دور سے یا بعد از زمانہ معصوم، یہ کہاں سے آغاز ہوا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. شکریہ، جزاک اللہ. اوکاڑا پاکستان سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اذان اور اقامت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ کب سے شروع ہوا؟ دیکھیے، تو کسی بھی توضیح مسائل میں اس ذکر کو مستحب قرار دیا گیا ہے. مستحب کے معنی ہی یہ ہوئے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے. تاریخ نجف میں 2 بار، ایک مرتبہ حیات پیغمبر میں جناب بلال نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اذان کا حصہ قرار دیا تھا. دوسری بار پھر جناب امیر المومنین کا اسم گرامی جناب بلال نے اپنی اذان میں حیات پیغمبر میں شامل کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حیات پیغمبر میں بھی
ذکر امیر المومنین تھا، لیکن جس وقت بعد از پیغمبر تقسیم ہو گئی چاہنے والوں کی، کچھ طرفدار امیر المومنین ہوئے اور کچھ جو ہے وقت کی ضرورتوں کے پیش نظر وہ طرفدار خلافت ہوئے، تو پھر یہ علامت صرف اور صرف شیعوں کی قرار پائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے کہ ابن حجر عسقلانی نے تاریخ لکھی ہے، تاریخ بڑی اہم ہے، تو اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ امیر المومنین کا نام حیات پیغمبر میں لیا جاتا تھا، اذان میں بھی لیا جاتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند مسائل ہیں، اس کے جواب عنایت فرمائیں۔ سوال ہے کہ خمس کی کیا شرط ہے، کسے دے؟ کیا اپنے شہر میں جامعہ ہے، حجت الاسلام عالم دین ہے اور ادارہ ہے، اور ادارے میں بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خرچ ہے، اور اپنے شہر میں غریب سید بھی ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، کیا ان کو چھوڑ کر اگر کوئی مومن خمس کی رقم چینل وین کو بھیج سکتا ہے، جبکہ بڑے شہروں میں عالم دین کے پاس اجازت بھی ہے؟ اور ایک سوال اور ہے کہ وقف ادارے چلانے کے لیے کیا حاکم شریعت، حاکم شرع کی یا ان کے وکیل کی اجازت ضروری ہے، جیسے مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، علم حوزیہ؟ یا مومن الیکشن کے بعد یا سلیکشن کے بعد حاکم شرع یا ان کے وکیل کی اجازت لے؟ وقف ادارے کا شرعی متولی کے انتقال کے بعد کون شرعی متولی مقرر کرے گا؟ اور مال سید غریب سید کو دینے کے لیے کیا حاکم شرع یا ان کے وکیل کی اجازت ضروری ہے یا وہ خود تقسیم کر سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ناگپور سے ہمارے جعفری صاحب کے چند سوالات ہیں آغا، میں دہرا نہیں رہا ہوں، انشاءاللہ آپ سنیں۔ جی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خمس بغیر مرجع وقت جس کا مقلد ہے وہ اپنے مقلد کی اجازت کے بغیر صرف نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرجع وقت نے اجازت دی ہے، جیسے کرونا میں 1/3 کی اجازت دے دی ہے، تو وہ صرف کر سکتا ہے سہم امام کو۔ سہم سعادات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اجازت کی۔ جی اب اگر ون کو بھیجنا چاہتا ہے کوئی تو ون کو بھی بھیج دے، یہاں کے اوپر بھی اجازت مراجع اعظام سے ون کو حاصل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم آغا صاحب یا علماء، میرا نام ہے مسلم رجب علی زویر، دار اسلام سے۔ میرا سوال ہے کہ عورت کو اجازت ہے قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہاں یا نہ؟ دوسرا سوال ہے میرا کہ ابھی نئی سلام نہیں کرتی ہے، زیارت نہیں کرتی، اس کے بارے میں ہم کو خلاصہ دے۔ تیسری بات، جو آدمی لندن میں ہو اور قربانی کا گوشت بکرا حلال کرنے کا ہے، لیکن وہ لوگ پیسہ بیچتے تنزانیہ میں، اور تنزانیہ میں سے حلال کر کے تنزانیہ میں وہ قربانی کا گوشت یا صدقہ دیتے یا کچھ بھی، جو یہ جائز ہے ہاں یا نہ؟ پہلا سوال ان کا جو ہے وہ خواتین کے لیے کہ کیا قبرستان میں فاتحہ پڑھ سکتی جا کے؟ پیغمبر کی زندگی میں میدان احد میں جا کے شہدائے احد کی قبر پر فاطمہ زہرا فاتحہ پڑھتی تھیں، لہٰذا عورتیں جا کر پڑھ سکتی ہیں۔ جی یہ وہابی جو پیدا ہو گئے ہیں سامراج کے گود کے پالے ہوئے، انہوں نے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، ورنہ فقہ اہل سنت میں بھی قبرستان میں عورت جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ان کا، یہ تنزانیہ دارالسلام میں یہ رہتے ہیں، لندن میں جو قربانی کا لوگ تصور کرتے ہیں یا منت اور نظر کرتے ہیں، اس کی رقم یہ تنزانیہ اور دارالسلام وغیرہ بھیج دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ حج کی قربانی کو مینا میں ہونا چاہیے، اس کے بعد جتنی بھی قربانیاں ہیں کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہیں، الا یہ کہ نظر شرعی کر لی ہے کہ یہ قربانی ہم مثلاً حرم میں سید الشہداء میں کریں گے، تو نظر شرعی کے بعد جس جگہ کے لیے نظر کی ہے بس وہی ہوگی، ورنہ ایک عام نظر اور عام قربانی کو ایک ملک کے لوگ دوسرے ملکوں میں کرا سکتے ہیں، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ یہ ان کے مطابق جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کچھ نئے سلام، نئی زیارتیں بقول ان کے، تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں
مخصوص جو زیارتیں تحفۃ العوام میں ہیں یا مفاتیح الجنان میں ہیں وہ اسی حد تک ہیں جی لیکن زیارتوں کے باقاعدہ کامل الزیارات موجود ہے جی اور آغا مشہدی کی جو ہے وہ زیارت کا باقاعدہ دورہ موجود ہے. تو ممکن ہے اس وقت سہولتیں فراہم ہو گئی ہیں نیٹ سے معصومین علیہ السلام کے بیان کردہ زیارتیں وہ عام کی جا رہی ہوں. جی تو اگر وہ سند رکھتی ہیں تو ان کے پڑھنے میں کوئی حرج ذائقہ نہیں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مراد آباد سے سسٹر بول رہی ہوں. مولانا جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. دعا میں شیعہ کے علاوہ کیا کسی دوسرے کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، خدا حافظ. غیر مومن کے لیے کیا ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ غیر مومن کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، جی مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ثانیہ ہے، میں آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہوں. کیا عورت نماز پڑھتے وقت اپنی آواز کو دل میں چھپا کر پڑھنی چاہیے یا باہر پڑھنا چاہیے؟ کون سا جائز ہے؟ دل میں چھپا کر پڑھنا جائز ہے یا باہر آواز نکال کر پڑھنا جائز ہے؟ یہ غالباً کوئی بچی سوال کر رہی ہیں آندھرا پردیش سے. خواتین جو نماز پڑھتی ہیں اگر نامحرم موجود نہ ہو تو کیا وہ بلند آواز سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورت کے لیے نماز پڑھنے میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ بآواز بلند بھی پڑھیں، لیکن بہتر یہی قرار دیا گیا ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا نام محمد ساجد خان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سیاہ اور سنی یہ جو دو الگ الگ ہیں، ان دونوں میں سے کس کا عقیدہ درست ہے اور جنت میں دونوں میں سے کون جائے گا؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ شیعہ اور سنی دو جو بڑے اسلام کے فرقے ہیں، اس میں صحیح کون ہے اور جنت میں کون جائے گا؟ صحیح بات ہے، تحقیق کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے کہ وہ تحقیق کرے. اگر کوئی ایک ٹیلی فون بھی ملاتا ہے تو ایک نمبر بھی اگر مس ہو گیا تو کال نہیں جا سکتی ہے. عقیدے کے لیے سورہ مبارکہ قصص میں ہے کہ جب ساحر ایمان لائے تو انہوں نے کہا آمنت برب العالمین. جی ہاں، میں اللہ پر ایمان لایا، کافی تھی اتنی بات. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں رب موسیٰ پر بھی ایمان لایا. پھر بھی بات مکمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں، موسیٰ اور ہارون پر ایمان لایا. تو قرآن نے ایک ثبوت پیش کیا ہے کہ ہمیشہ نبی کا اقرار ہونا چاہیے، خدا کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور وسیع کی وصایت و خلافت کا اعلان ہونا چاہیے. واقعہ غدیر میں 1,24,000 افراد شریک ہوئے تھے. یہ واقعہ بالکل برملا ہے اہل سنت کے یہاں بھی. 1,24,000 آدمی گئے ہوئے تھے اور جو تاریخ واپسی بتائی تھی اس میں تاخیر ہوئی. تو ہر گھر میں ایک اضطرابی کیفیت تھی کہ کیا وجہ ہے، جو تاریخ دی تھی اس سے ابھی تک اس تاریخ میں ہمارا حاجی نہیں پلٹا. تو اگر مان لیا جائے کہ ہر گھر میں 6 آدمی تھے، 6 آدمی اگر ہر گھر میں تصور کیے جائیں تو میدان غدیر میں جو ہے 1,24,000 تقریباً 7.5 لاکھ آدمیوں کو بر وقت غدیر کی خبر ہو گئی. آپ کو قطع کلام ہو رہا ہے، یہ زمانہ تھوڑی تھا. اس زمانے میں تو ایک ایک گھر میں 20 ہوتے تھے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے کم سے کم 4 بیویاں ہوتی تھی، 25 بچے ہوتے تھے. ماشاء اللہ. ہم نے تو بہت کم کر کے 6 نفر رکھے ہیں کہ اگر ہر گھر میں 6 ہیں تو واقع غدیر میں 1,24,000 تھے، تقریباً 7.25 لاکھ آدمیوں کو 3 دن کے اندر واقع غدیر کی خبر ہو گئی. کوئی تاریخ اسلام کا واقعہ اتنا قوی نہیں ہے، نہ نماز کا حکم، نہ روزے کا حکم، نہ جہاد کا حکم، نہ صدقے کا حکم، نہ زکوٰۃ کا حکم. کوئی حکم 3 دن کے اندر 8 لاکھ آدمیوں تک نہیں پہنچا ہے. صرف اور صرف یہ شرف واقع غدیر کو ہے. لہٰذا اگر ان کو تحقیق کرنا ہے تو یہ دین حق نام کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. نور اسلام نام کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں. انشاءاللہ یہ اپنے خود ہی نظریے کو
سمجھ جائیں گے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ دونوں خیریت سے ہوں گے؟ میں کرگل سے محمد حسین بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اپنے پانی سے ہم اپنے منہ ہاتھ کو پاک کر لیتے ہیں، مطلب بازو دھو لیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اس کے اپوزٹ میں جو ہے ہم نے مطلب تیمم کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مٹی میں ہاتھ لگا کے ہم کو وہ کرنا رہتا ہے. تو یہ اس کا جب وضو کو دیکھتا ہے تو اس میں پانی سے صاف کرنا رہتا ہے، تو اپوزٹ میں اس کا تیمم تو اس میں مٹی میں جو پارٹیکلس رہتے ہیں تو وہ اندر جا سکتے ہیں. تو اس کے کیا اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے. مختصر کر دوں سوال کو کہ وضو میں پانی درکار ہوتا ہے جبکہ تیمم میں مٹی، تو اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے؟ مصلحت کا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو طہارت کی دعوت دی ہے. جی. تو اگر پانی نہ ملے تو پھر خاک کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب رہا جرمز کا مسئلہ جو یہ سوچ رہے ہیں جی. کہ مٹی میں جراثیم ہوتے ہیں، یہ کلیہ نہیں، پانی میں بھی تو جراثیم ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں. جی. پانی میں بھی تو جراثیم جی. ہوتے ہیں. تو جس طرح آپ پانی کو جراثیم کے موجودگی کے بعد استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح سے اسی لیے تاکید کی گئی کہ ایسی جگہوں سے خاک لی جائے جہاں کے اوپر آدمی کے قدم نہ پڑے ہوں. جی. یہ تاکید خود بتا رہی ہے کہ مٹی کو بھی جراثیم سے پاک ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں گوا سے سلیم پٹھان بول رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے بھائی کی جو ہے بڑے بھائی کی عورت جو ہے انتقال فرما چکی ہے اور وہ 56 ایئرس کے ہیں. وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور بچے شادی کے لیے منع کر رہے ہیں. اب اس کے لیے کچھ مسئلہ یا پھر حل بتائیے. اب اس سے 56 سال کی عمر ہے اور ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بچے منع کرتے ہیں. قرآن مجید سے ٹکرانا نہیں چاہیے. جی. قرآن مجید کہتا من آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. قرآن مجید کہہ رہا ہے ہر جگہ شادی جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جی. قرآن مجید کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا. جی. تو جیسے انسان کو فریج کے پانی کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، انسانی زندگی میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اگر اس کے بیوی نہیں ہے تو وہ شادی کر لے. اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے اسے شرار و موتاکم العزاب، جو شادی نہ کرے. لہذا ان کے بچوں کو چاہیے کہ باپ کی ضرورت کا احساس کریں اور ان کی شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں. وہ اپنی زندگی کو خود ہی چلائیں گے، یہ لوگ ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کریں. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے. السلام علیکم، میں نایاب جعفری سیتاپور سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو اونچی سی جگہیں ہوتی ہے، موٹی سی جگہ، اس پہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ دو سی جگہوں پر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہے؟ شکریہ. ان کے سوال کو ذرا میں صحیح کر دوں کہ موٹی سجدگاہ ہو یا ڈبل سجدگاہ رکھ کے سجدہ کرنا کیا صحیح ہے؟ سجدہ کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں، بالکل سجدہ صحیح ہے. جی. بس یہ ذہن میں سب کے رہنا چاہیے، جو بھی میرے اس وقت ون کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سجدگاہ پر میل نہیں ہونی چاہیے. میل اگر ہو جائے تو اسے پھر ریگمال سے صاف کرنی چاہیے. دو سجدگاہوں کا رکھنا عیب نہیں ہے. بس بہتر یہی ہے کہ سجدہ کرتے وقت ناک کا سرا وہ زمین پہ یا دوسری سجدگاہ سے ٹکراتا رہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، ہم نے سوال بھیجا ہے، 2 سے 3 بار ہم نے سوال بھیج چکے ہیں ہم، اور ہم سے رپلائی دیا جاتا ہے کہ آپ کا فرائیڈے کو سوال شامل ہو جائے گا اور آپ کو جواب فرائیڈے کو مل جائے گا. لیکن فرائیڈے کو جو پروگرام آتا ہے اس میں بھی جواب نہیں آتا ہے. میں بہت پریشان ہوں اور میرا سوال کو شامل کیا جائے جلد سے جلد. آپ کا سوال میرے پاس جب بھی آتا ہے، کسی کا بھی سوال، میں فوراً علماء کی خدمت پیش کرتا ہوں. آج پہلی بار آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے اور آپ کا یہ معروضہ، آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے. میں ایڈمن سے ضرور شکایت کو آپ کی پیش کروں گا ان کے سامنے کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا، مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں روزی میں بہت پرابلم ہو رہی ہے. کافی دنوں سے کام نہیں مل رہا ہے کہیں سے بھی، اس لیے ہم کو کوئی عمل بتائیے. ہماری بہن کی معاشی پریشانی ہے
اس حالات میں، ان حالات میں تو سب تقریباً ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے. اب اس کا کوئی یعنی کہ وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. بہترین وظیفہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور ابن عباس کی گفتگو میں ہے کہ جب روزی کم ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، تو استغفار کرے. جی. استغفار یہ بھی ہے چھوٹا والا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بھی ہونا چاہیے، 1000 2000 مرتبہ روزانہ پڑھے. اور اگر وہ طولانی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ یہ بھی پڑھے. تو 400 مرتبہ یعنی 4 تسبیح اس کو پڑھے، ہزاروں مرتبہ اس کو پڑھے. انشاءاللہ وعدہ الہی ہے کہ استغفار سے ہم تمہاری روزی میں اضافہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم حاجی صاحب، میں چنئی سے بول رہا ہوں، میرا نام بادشاہ ہے. ہم بالکل 25 سال سے کرایہ کے گھر میں کرایہ دے دے کو ہمیں زندگی گزارتے ہیں. ہم ایک جگہ لے کو ڈالے ہیں، اس میں ہمارے سے گھر بننا نہیں ہو رہا. بہت مشکل کا کہ پر مشکل آ رہا ہے ہمارے کو. انشاءاللہ اسے کہتی بھی ایک راستہ ہے تو دکھائیے. السلام علیکم حاجی صاحب. 25 سال سے کرایہ کے مکان میں رہ رہے ہیں، جگہ لی ہوئی ہے لیکن مکان بنا نہیں پا رہے ہیں، کوئی وظیفہ چاہتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی عیب نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہنا کوئی عیب نہیں ہے. جی. آیت اللہ العظمیٰ سیستانی بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پوری زندگی گزر گئی ان کی. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے 4 بیٹے ہیں قم میں، سب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اور یہ تو کوئی عیب نہیں ہے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان کو بہترین رزق سے سرفراز کرے کہ یہ اپنا مکان بنا لیں. یہ ایک وقت میں بیٹھ کر 12,000 مرتبہ یا علی ادرکنی پڑھیں تو 12,000 مرتبہ. بہتر یہ ہے کہ یہ سحر میں پڑھیں اور شور غل نہ ہو، رات کے سناٹے میں پڑھیں اور 120 تسبیح. جی. تو انشاءاللہ تعالی مولا کی عنایت ان کے اوپر ہوگی اور کوئی راستہ ان کے لیے نکل آئے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ناظرین بیگم، میں کلکتے سے بول رہی ہوں. میرا سوال تھا کہ حقیقہ اگر بچوں کا ہوتا ہے تو ماں باپ نہیں کھاتے ہیں گوشت، اور اگر ماں کا حقیقہ ہو تو کیا اسی کی لڑکیاں کھا سکتی ہیں گوشت؟ مکروہ ہے کہ والدین عقیقے کا گوشت نہ کھائیں. تو کیا اگر والدین میں سے کسی کا عقیقہ ہو، خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے، تو کیا اولاد کھا سکتی ہے؟ عقیقے کے لیے یہ ہے کہ جو کسی کے نان و نفقہ میں شامل ہے جی وہ نہیں کھا سکتا ہے. جی. بس اگر مثلا کسی کی بیٹی ہی ہے جی. اور وہ دور ہے، اس کا نان و نفقہ الگ، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کا کھانا پینا سب الگ ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.